یہ میرا ہمزاد کے سیزن 2 کی اگلی قسط ہے۔ اگر آپ نے سیزن 1 نہیں دیکھا اور آپ کو نہیں پتا کہ ہمزاد کو شیخ کرامت نے کیسے قابو کیا اور قابو کر کے کیا کیا کام کروائے اور کیا کیا حاصل کرا، تو ڈسکرپشن میں آپ کو سیزن 1 اور سیزن 2 دونوں کی پلے لسٹ کا لنک مل جائے گا۔ آئیے میرا ہمزاد سیزن 2 کی اگلی قسط کی طرف چلتے ہیں۔ پھر میں نے قدموں کی چاپ سنی۔ شاید سریتا غصے میں اس شمبو کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اب تک میرے صبر و سکون کا ضبط کچھ ختم ہوتا جا رہا تھا۔ میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر معاملہ کیا ہے، مگر اب میری قوت برداشت جواب دیتی جا رہی تھی۔ یہ میرے لیے توہین کی بات تھی کہ کوئی اجنبی اس طرح میرے گھر میں داخل ہو کر میری ایک ملازمہ کو دھمکیاں دے، اور ملازمہ وہ بھی جو میری منظور نظر تھی۔ اس کے علاوہ اس نے خود میرے لیے بھی توہین آمیز الفاظ استعمال کیے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں مداخلت کرتا، مجھے سریتا کی خوف زدہ سی آواز سنائی دی، اور اسی وقت میں نے کسی کے زمین پر گرنے کی آواز بھی سنی۔ میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر کھڑکی کے کمرے کے اندر جھانکا۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے عجیب و حیرتناک منظر دیکھے تھے، مگر وقتی طور پر مجھے کمرے کے اندرونی منظر نے جیسے اپنے سحر میں گرفتار کر لیا۔ میں نے پہلی نظر سریتا پر پڑی۔ وہ فرش پر چت پڑی تھی اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ اس کے چہرے کے قریب ایک بڑا سا سیاہ سانپ پھن کاڑے جھوم رہا تھا۔ سانپ کی آنکھیں غیر معمولی طور پر بڑی تھیں، وہ انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے سانپ کی آنکھوں سے روشنی نکل رہی ہو، جو براہ راست سریتا کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس سرخ روشنی میں سریتا کا حسین چہرہ بے حد عجیب لگ رہا تھا۔ یہ صرف چند لمحے کا منظر تھا جو میرے ذہن پر جیسے جم کر رہ گیا۔ میں نے سانپ کو جیسے چونکتے دیکھا، اور پھر دوسرے ہی لمحے اس کا رخ کھڑکی کی طرف ہو گیا، بالکل اس طرح جیسے اس نے میری موجودگی کو محسوس کر لیا ہو۔ میرے جسم میں خوف کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ پھر میں نے اس سانپ کو تیزی سے کھڑکی کی طرف آتے دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے اب بھی شعلے لپک رہے تھے۔ مجھے اعتراف ہے کہ اس وقت میں گھبرا گیا تھا۔ میں اسی خوف کے زیر اثر انتہائی تیزی کے ساتھ کھڑکی سے ہٹ گیا۔ اب مجھے سانپ کی پھنکار بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں بدحواس سا ہو کر راہداری میں بھاگنے لگا۔ پھر میں نے اپنے کمرے میں پہنچ کر ہی سکون کا سانس لیا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی میں نے دروازہ بند کر لیا۔ فوراً ہی میری نگاہ کھڑکی کی طرف اٹھی تھی جو بند تھی۔ جس دن سے میں نے عمل شروع کیا تھا، کھڑکی بند ہی رہتی تھی۔ وہ یقیناً خوف ہی کا اثر تھا کہ میں یہ بات بھول گیا تھا کہ میرے ملازم ارشاد علی نے مجھے اس طرح بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر یقیناً کچھ سوچا ہوگا، مگر وہ بولا کچھ نہیں۔ پھر بعد میں بھی اس کی اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ کچھ پوچھتا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر میں نے یہ عجیب بات محسوس کی کہ پہلے مجھے اپنے اعصاب پر بوجھ محسوس ہو رہا تھا، وہ ختم ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ خوف میں بڑی حد تک کمی آ گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد میرے حواس معمول پر آ گئے اور گزرے ہوئے دوسرے واقعے کے بارے میں سوچنے لگا۔ یہ واقعہ یقیناً فریب نظر نہیں تھا، اور نہ اس کا کوئی عقلی جواز ہی ممکن تھا۔ میں نے اپنی ملازمہ سریتا کے کمرے میں واضح طور پر ایک فرد کی آواز سنی تھی، مگر جب کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو وہاں سریتا کے سوا مجھے صرف ایک سیاہ سانپ نظر آیا۔ اگر واقعی وہ کوئی آدمی تھا تو وہ کہاں گیا؟ اس سوال نے مجھے ایک نئی راہ سمجھائی۔ اب تک براہ راست میرے تجربے میں کوئی ایسی بات نہیں آئی تھی۔ ہاں، میں نے اس کے متعلق سنا ضرور تھا۔ عموماً یہ قوت جنات کے متعلق مشہور تھی کہ وہ جس کا جسم چاہیں اپنا لیتے ہیں، خصوصاً جانوروں کا جسم۔ میں نے سنا تھا کہ جنات کتے، بلی اور سانپ کی شکل میں بھی ظاہر ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی تصدیق نہیں ہوئی تھی۔
پیش آنے والے واقعے کو میں نے اسی نہج پر سوچا تھا۔ پہلے میں نے ایک سانپ کو سریتا کے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا، پھر لوٹ کر آیا تو اس کے کمرے سے مجھے کسی آدمی کی آواز سنائی دی۔ اس کے بعد مجھے وہاں کوئی آدمی نظر نہیں آیا، بلکہ وہی سانپ دکھائی دیا۔ اگر اس مفروضے کو درست مان لیا جائے کہ پراسرار قوتیں رکھنے والا کوئی شخص سانپ بن کر وہاں آیا تھا تو کوئی الجھن نہیں رہتی تھی۔ وہ سانپ کی جون میں وہاں آیا اور پھر کمرے میں پہنچ کر وہ اپنے اصل جسم میں ظاہر ہو گیا۔ پھر جب سریتا غصے میں اس کی طرف بڑھی تو سریتا کو خوفزدہ کرنے کے لیے وہ دوبارہ سانپ بن گیا۔ اگر ایسا نہیں تھا تو پھر وہ کون تھا جس کی آواز میں نے سنی تھی؟ اس سے قطع نظر سریتا کے اور اس کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی اس سے بھی یہی ظاہر ہوا تھا کہ اس شخص کے پاس کچھ پراسرار اور غیر معمولی قوتیں ضرور ہیں، جس کا اس نے دعویٰ بھی کیا تھا۔ سریتا کے ماضی کے بارے میں مجھے زیادہ علم نہیں تھا اور نہ میں نے اس کی کبھی ضرورت محسوس کی تھی۔ مجھے صرف اتنا معلوم تھا کہ وہ بنگال کے کسی گاؤں کی ہے۔ اب سے کئی سال پہلے میرا ملازم خاص ارشاد علی اسے لے کر آیا تھا اور میں نے اسے پسند کر لیا تھا۔ ارشاد علی کو علم تھا کہ میں بدصورت ملازماؤں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ اور بہت کچھ بھی جانتا تھا۔ اسے میرے ذوق اور پسند کا پورا اندازہ تھا۔ اب سریتا کی جو کہانی مجھ پر ظاہر ہوئی تھی وہ مختصراً یہ تھی کہ وہ کسی نوجوان شنکر سے عشق کرتی تھی جسے ایک بوڑھے شخص شمبو نے رقابت میں قتل کر دیا تھا۔ سریتا اس بوڑھے سے نفرت کرتی تھی اور یہ نفرت اب بھی برقرار تھی۔ شنکر کے قتل کے بعد مجھ تک وہ کیسے پہنچی اور درمیان میں کتنا عرصہ گزرا، اسے کیا واقعات پیش آئے، کن حالات سے گزرنا پڑا، وہ سب کچھ تاریکی میں تھا۔ درمیانی کڑیاں غائب تھیں۔ ان کڑیوں کو جوڑنے کی صورت صرف یہی تھی کہ میں اس سلسلے میں سریتا سے پوچھتا، اور اس سے پوچھنے کی ضرورت یوں بھی تھی کہ اس شخص نے سریتا سے ایک ایسی بات بھی پوچھی تھی جو مجھے کھٹک رہی تھی۔ اس کے یہ الفاظ اب میرے کانوں میں گونج رہے تھے کہ کہیں اس شیخ کے بچے نے تجھے خراب تو نہیں کر دیا؟ اگر اس نے ایسا کیا ہے تو پھر وہ میرے انتقام سے نہیں بچ سکے گا۔ یہ صورتحال بہرحال میرے لیے تشویشناک تھی۔ پھر میرے لیے یہ بات بھی ایک معمہ تھی کہ میری موجودگی کو محسوس کر کے وہ وہاں سے مزید کیوں نہیں ٹھہرا، میری طرف کیوں لپکا۔ بیٹھے بٹھائے خواہ میرا ایک دشمن پیدا ہو گیا تھا، اور اگر میرے اندازے درست تھے تو وہ دشمن میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، خصوصاً ایسی صورت میں جب میں اپنا عمل ابھی پورا نہیں کر پایا تھا۔ اگر حمزاد دوبارہ میرے قابو میں آ جاتا تو یقیناً اس سے نپٹ سکتا تھا، مگر اس کی طرف سے خوفزدہ ہونے کی اتنی ضرورت نہیں تھی۔ مگر فی الحال صورت بہت مختلف تھی۔ اسی دوران میں فجر کا وقت ہو گیا۔ میں نے نماز پڑھی، پھر ہلکا سا ناشتہ کر کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ سریتا سے گفتگو کو میں نے سو کر اٹھنے تک موقف کر دیا۔ میں ابھی لیٹا ہی تھا کہ ارشاد علی نے ڈاکٹر امتیاز علی کے آنے کی اطلاع دی۔ وہ میری ہدایت پر صبح آ جاتا تھا تاکہ میری نیند خراب نہ ہو۔ وہ ڈریسنگ کر کے چلا گیا تو مجھے سونے میں زیادہ دیر نہ لگی۔ رات بھر جاگ کر یوں بھی جلد ہی نیند آ جاتی ہے۔ دوپہر کو سو کر اٹھنے کے بعد حسب معمول میں نہایا، لباس تبدیل کیا، نماز پڑھی، کھانا کھایا، پھر کچھ دیر آرام کیا۔ اس کے بعد ارشاد علی کو بلایا۔ ارشاد علی کیونکہ رات کے وقت کمرے کے دروازے پر متعین رہتا تھا، اس لیے اس نے اپنے معمولات بھی وہی رکھے تھے جو میرے تھے۔ وہ نہایت خدمت گزار اور فرما بردار تھا، اور میں اسے خدمت گزاری کا پورا صلہ بھی دیتا تھا۔ آواز دینے کے بعد وہ فوراً ہی اندر آ گیا۔ ذرا سریتا کو بلا کر لاؤ، میں نے اسے حکم دیا۔ جی جناب، وہ کچھ متعجب سا ہو کر بولا اور پھر مڑ گیا۔
اس کے تعجب کی وجہ یہی رہی ہوگی کہ میں نے خود ہی پہلے اسے یہ حکم دیا تھا کہ کسی بھی ملازمہ کو میرے کمرے میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ اسی سبب میرے کمرے کی صفائی بھی ان دنوں وہی کرتا تھا۔ کچھ دیر بعد ارشاد علی پھر کمرے میں داخل ہوا، مگر اس کے ساتھ سریتا نہیں تھی۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی میں پوچھ بیٹھا، سریتا نہیں آئی؟ وہ تیز بخار میں تپ رہی ہے جناب، اور اس قابل نہیں ہے کہ اپنے پیروں پہ چل کر آ سکے، اس نے جواب دیا۔ بخار میں تپ رہی ہے؟ میں بڑبڑایا، پھر بولا، اس کے لیے کوئی دوا لے کر آیا؟ یہ میں نہیں پوچھ سکا جناب۔ ٹھیک ہے، میں خود اس کے کمرے میں جا کر اسے دیکھتا ہوں، یہ کہہ کر میں بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر جلد ہی میں سریتا کے کمرے میں پہنچ گیا۔ اسے واقعی تیز بخار تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بستر سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ لیٹی رہو، میں بولا، اور پھر سب سے پہلے اسے دوا کے بارے میں پوچھا۔ جی صاحب، منگا لی تھی، حال کہہ کر وہ بولی۔ پی بھی یا نہیں؟ میں نے سوال کیا۔ میرے لہجے میں محبت تھی۔ دراز قد اور نازک سی وہ لڑکی مجھے حقیقتاً بہت پسند تھی۔ اس کا صاحب جی کہنا تو مجھے اور بھی اچھا لگتا تھا۔ 2 خوراک پی ہے، پر ابھی کوئی فرق نہیں پڑا صاحب جی، اس نے میرے سوال کا جواب دیا۔ شہر میں اتنے دن رہ کر وہ بڑی صاف اردو بولنے لگی تھی۔ اس کی وجہ میری صحبت بھی تھی، کیونکہ میں اسے ٹوکتا رہتا تھا۔ اس وقت کمرے میں میرے اور اس کے سوا کوئی نہ تھا، پھر بھی میں نے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا۔ جب میں پلٹا تو مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں اس بار اس کے بستر پر بیٹھ گیا، پھر گفتگو شروع کی۔ مجھے معلوم ہے سریتا، تمہیں بخار کیوں آ گیا ہے۔ تم یقیناً اس عجیب واقعے سے خوفزدہ ہو گئی ہو جو تمہیں صبح ہونے سے کچھ پہلے پیش آیا ہے۔ مجھے ابھی تک تمہارے چہرے پر خوف نظر آ رہا ہے۔ خوف؟ نہیں تو صاحب جی، میں خوف زدہ تو نہیں۔ وہ حیران ہو کر بولی، آپ کس واقعے کا ذکر کر رہے ہیں؟ مجھے تو کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ سریتا، مجھے سب معلوم ہو چکا ہے، میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کیا صاحب جی؟ میں تو کچھ نہیں سمجھی۔ وہ بڑی معصومیت سے بولی، سنو، اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے اسے تسلی دی۔ تم میری ہو اور میری ہی رہو گی۔ تمہاری حفاظت کی ذمہ داری بھی میری ہے۔ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ مگر کون صاحب جی؟ اس کے لہجے میں اب بھی حیرت تھی۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ وہ جھوٹ بولتے ہوئے بھی اتنی معصوم کیوں نظر آ رہی ہے۔ تمہیں یقیناً یہ خبر نہیں ہوگی کہ وہ جب تمہارے کمرے میں تھا تو میں نے اس کی گفتگو سن لی تھی۔ کس کی گفتگو صاحب جی؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری سمجھ میں تو بھگوان کی قسم کچھ بھی نہیں آ رہا۔ وہ ضد سی ہو کر بولی۔ اب مجھے اس پر غصہ آنے لگا۔ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا یا تم سمجھنا نہیں چاہتی؟ میرا لہجے میں ہلکی سی سختی تھی۔ آپ اس طرح ناراض ہو کر تو بات نہ کریں صاحب جی، آپ بتائیں تو صحیح کہ آخر بات کیا ہے۔ یقیناً آپ کو میری طرف سے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، مجھ پر شک ہو گیا ہے آپ کو۔ یقین کریں صاحب جی، میرے کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ کیا آپ کو صاحب جی مجھ پر بھروسہ نہیں؟ آپ کے سوا صاحب جی میں نے کسی دوسرے مرد کا منہ نہیں دیکھا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو سریتا۔ میں نے اپنا لہجہ بدل دیا۔ میں تم پر کوئی الزام نہیں لگا رہا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم اس سے نفرت کرتی ہو، اور اپنے کانوں سے اس کی وجہ بھی سن چکا ہوں۔ تم اس لیے اس سے نفرت کرتی ہو نا کہ اس نے تمہارے محبوب کو قتل کر دیا تھا۔ یہی بات چھپائی ہے نا؟ میرے محبوب کو؟
اس نے قتل کر دیا تھا؟ اس کا انداز خود کلامی سا تھا۔ پھر وہ مجھے حیران سی نظروں سے دیکھنے لگی اور اس کے ہونٹ اس طرح سے کانپنے لگے جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ ہاں ہاں کہو، ڈرو مت، میں نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ مگر اس بات کو تو برسوں بیت گئے اور میں نے اس کا ذکر بھی کبھی کسی سے نہیں کیا۔ پھر اس کا انداز بھی خود کلامی سا تھا۔ پھر کسی کو صاحب جی کیسے یہ بات معلوم ہو گئی؟ شنکر، وہ اسے تو میں نے بھولنا چاہا تھا۔ پھر اور شمبھو کے بارے میں کیا خیال ہے سریتا؟ میرا یہ سوال سن کر وہ ایک دم چونک اٹھی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں اور خود مجھے بھی اس کے اس رویے پر حیرت ہو رہی تھی۔ میں اسے بتا چکا تھا کہ سب کچھ اپنے کانوں سے سن چکا ہوں۔ پھر اس قدر حیرت زدہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ آپ صاحب جی شمبھو کو کیسے جانتے ہیں؟ بالآخر اس نے لبوں کو حرکت دی۔ دیکھو سریتا، تمہیں بتا چکا ہوں کہ تم دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو میں نے سن لی تھی۔ پھر تم یہ سوال کیوں کر رہی ہو؟ اس کے بعد میں نے تفصیل سے وہ سارا واقعہ بیان کر دیا۔ صرف اس میں ایک ترمیم ضروری کر دی۔ اس کا سبب یہ کہ کوئی بھی مرد عورت کے سامنے اپنی بزدلی کا اعتراف نہیں کرتا۔ میں سانپ والے معاملے کو گول مول کر گیا، ورنہ وہ مجھ سے پوچھ سکتی تھی کہ میں نے اسے خطرے میں کیوں چھوڑ دیا، یا اگر پوچھتی بھی نہیں تو دل میں یہ ضرور آتا کہ میں بزدل ہوں۔ میں نے اس سے صرف گفتگو سننے کا اقرار کیا تھا، وہ بھی وہاں تک جب اسے شمبھو پر غصہ نہیں آیا تھا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ مجھ سے وہ تمام باتیں سنے اور یہ جاننے کے بعد مجھے سب کچھ معلوم ہو گیا ہے، وہ بے پرواہی سے کام نہ لے۔ میں نے اس دوران میں یہ بات محسوس کی، وہ میری باتوں کو بڑی دلچسپی اور حیرت سے سن رہی تھی، جیسے وہ باتیں اس کے لیے نئی ہوں، اور وہ اداکاری کر رہی تھی تو یقیناً کمال درجے کی اداکار تھی۔ میں پورا واقعہ بیان کر چکا تو میں نے شدید حیرت کا اظہار کیا، اور اس کے چہرے پر بھی حیرت اور الجھن کے آثار تھے۔ مجھے تو کچھ خبر نہیں صاحب جی، ہاں یہ ضرور تعجب کی بات ہے کہ میں سوئی تو بستر پر تھی، لیکن جب آنکھ کھلی تو زمین پر تھی۔ سریتا، میرے لہجے میں سختی آ گئی۔ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ کیا یہ غلط ہے کہ تم کسی شنکر سے محبت کرتی تھی؟ اور کیا یہ بھی غلط ہے کہ اسے شمبھو نے قتل کر دیا تھا؟ یہی تو مجھے حیرت ہے صاحب جی کہ یہ باتیں سچ ہیں، مگر شمبھو وہ تو رات کو میرے پاس نہیں آیا۔ سریتا کے لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا وہ جھوٹ نہیں بول رہی، مگر جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا تھا اسے کیا کرتا؟ پھر یہ کہ سریتا ان باتوں کی تصدیق بھی کر رہی تھی کہ ماضی میں اس کے محبوب کو قتل کیا گیا تھا۔ میرا ذہن الجھ کر رہ گیا۔ سریتا کو آخر مجھے جھٹلانے کی ضرورت بھی کیا تھی؟ آپ کو شاید میری بات پر یقین نہیں آیا صاحب جی، سریتا بول اٹھی۔ اس کے لہجے سے دکھ کا اظہار ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا آپ کے پاس آ کر صاحب جی کہ سب کچھ بھول جاؤں گی، بھلا دوں گی سب کچھ، پر شاید میرا ماضی مجھے ایک بار پھر میرا ماضی میری روح میں نشتر اتارنا چاہتا ہے صاحب جی۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ میں اس کے چہرے کا جائزہ لینے لگا۔ اس کے چہرے پر وہی معصومیت اور حسن تھا جس کا میں دیوانہ تھا۔ ٹھیک ہے سریتا، میں نے طویل سانس لیا۔ بھول جاؤ ان باتوں کو جو ابھی میں نے تم سے کہی تھی۔ تم آرام کرو، میں چلتا ہوں۔ نہیں صاحب جی، آپ ابھی نہ جائیں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو میری بات پر یقین نہیں آیا۔ آپ صاحب جی مجھے سب سے پیارے ہیں،
میں آپ کی سوگند کھاتی ہوں صاحب جی کہ شمبو رات کو میرے کمرے میں نہیں آیا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی بڑی بڑی آنکھیں چھلک اٹھیں۔ میں نے کہا نا سریتا تم سے کہ اس واقعے کو بھول جاؤ۔ مجھے اس پر محبت آنے لگی۔ ممکن ہے بیماری کے سبب اس وقت تمہارا حافظہ کام نہ دے رہا ہو اور تمہیں بعد میں ساری باتیں یاد آ جائیں، اس لیے فی الحال اپنے ذہن کو پریشان نہ کرو۔ بھگوان کرے ایسا ہی ہو، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ پھر آپ مجھے جھوٹا تو نہیں سمجھیں گے نا صاحب جی؟ جھوٹا تو میں تمہیں اب بھی نہیں سمجھ رہا۔ ہاں، کوئی ایسی بات ضرور ہے جو اس وقت میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کیا صاحب جی؟ اس نے بڑی محبت سے پوچھا۔ یہی سمجھ جاتا تو پھر جھگڑا کیا تھا؟ میں آہستہ سے دلجوئی کے لیے ہنسا، پھر بولا، اب تو جانے دو نا۔ ہاں، ایک بات اور بتا دیں صاحب جی۔ بولو۔ یہ آپ نے ارشاد علی سے کہا کہ وہ مجھے آپ کے کمرے میں نہیں آنے دیتا، کیا آپ نے صرف تمہارے لیے نہیں سبھی کے لیے میں نے کہا ہے؟ مگر کیوں صاحب جی؟ کیا اب آپ کا جی بھر گیا مجھ سے؟ پھر تم اپنی بات کرنے لگی۔ میں نے سبھی کے لیے کہا ہے۔ اس کی کوئی وجہ تو ہوگی صاحب جی؟ ہاں، وجہ ہے۔ کیا؟ اس نے اپنی عادت کے مطابق بھول پن سے پوچھا۔ کچھ دن کی بات اور ہے، میں نے اسے تسلی دی۔ پھر وہی شب و روز ہوں گے جو پہلے تھے۔ ظاہر ہے میں اسے اصل وجہ نہیں بتا سکتا تھا۔ پھر وہ مزید سوالات کرنے لگی کہ میں راتوں کو جاگ جاگ کر کیا اور کیوں پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد ماپارا کی لاش کے بارے میں دریافت کرنے لگی جو اس نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ وہ کافی دن بعد تنہائی میں مجھ سے ملی تھی، اس لیے اس کے ذہن میں جو تجسس تھا اسے دور کرنا چاہتی تھی۔ سریتا فی الحال مجھ سے کوئی سوال نہ کرو، میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکوں گا، میں نے صاحب گوئی سے کہہ دیا۔ پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس بار سریتا نے مجھے نہیں روکا اور اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ وہاں سے اپنے کمرے میں آنے کے بعد میں نے دیوان حافظ نکالا اور اس کا مطالعہ کرنے لگا۔ حافظ کا کلام مجھے بہت پسند تھا۔ اسے پڑھ کر طبیعت میں ایک فرحت و تازگی محسوس ہونے لگتی تھی، مگر اس وقت میرا دل اس کے مطالعے میں بھی نہ لگا۔ میرے ذہن میں ایک بار پھر حالیہ واقعے کی طرف منتقل ہو گیا۔ میں نے دیوان بند کر کے رکھ دیا۔ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور کانوں سے سننے کے باوجود مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سریتا مجھ سے جھوٹ بول سکتی ہے۔ وہ لڑکی ایسی نہیں تھی، لیکن اس نے سچ بولا تھا۔ تو پھر میں اپنے مشاہدے کو کس طرح جھٹلاتا؟ میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ شمبو بہرحال پراسرار قوتوں کا مالک تھا۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ پردہ پوشی کی خاطر اس نے سریتا کے ذہن میں اس واقعے کو کھرچ دیا ہو، تاکہ سریتا کے حافظے میں یہ واقعہ ہی موجود نہ ہو اور اس سلسلے میں وہ کسی کی مدد حاصل نہ کر سکے۔ یہ بات میرے علم میں تھی کہ کسی کو ہیپناٹائز کر کے اس کے ذہن میں جو بات بٹھا دی جائے، ہوش میں آنے کے بعد وہی بات ذہن میں رہتی ہے۔ کسی معمول کو یہ حکم دیا جا سکتا ہے کہ ہوش میں آنے کے بعد وہ موجودہ واقعے کو بھول جائے، اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ عامل اگر ٹیلی پیتھی بھی ہے تو یہ حکم ذہنی طور پر دیا جا سکتا ہے، اور اگر نہیں تو زبانی وہ یہ کام انجام دے سکتا ہے۔ میری موجودگی میں شمبو نے سریتا کو کوئی ایسا زبانی حکم نہیں دیا تھا۔ ممکن ہے میرے وہاں سے آنے کے بعد اس نے ایسا کیا ہو، یا پھر وہ ٹیلی پیتھی ہو۔ یہ ناممکن بات بہرحال نہیں تھی۔ اگر میرے مفروضات درست تھے تو اس معاملے میں کوئی ہیچ نہیں تھی۔ اس معاملے پر سوچ بچار سے یہ ضرور ہوا کہ میرا ذہن ایک نتیجے تک پہنچ گیا اور اس سے مجھے سکون محسوس ہوا، مگر شمبو کا معاملہ اپنی جگہ تھا۔
وہ بہرحال میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ وہ ایک ایسا مجسم خطرہ تھا جسے اب تک میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ عمل کا ورد کر کے اور آئینہ بینی سے فارغ ہو کر جب میں آئندہ شب اپنے کمرے سے نکلا تو بہت چوکنا تھا۔ میں حسب معمول چوراہے پر روٹی رکھنے جا رہا تھا۔ صدر دروازے تک پہنچنے کے لیے مجھے اسی راہداری سے گزرنا تھا جس میں سریتا کا کمرہ تھا۔ میں محتاط انداز میں قدم اٹھاتا ہوا اس راہداری تک پہنچا اور غیر ارادی طور پر میری نظر کمرے کی طرف اٹھی۔ یہ دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا کہ آج کمرے میں تاریکی تھی۔ ابھی میں چند قدم آگے ہی بڑھا تھا کہ مجھے اپنے پیروں کے قریب سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ وہاں نیم تاریکی تھی۔ راہداری میں کم پاور کا ایک بلب روشن تو ضرور تھا، مگر اس جگہ سے کافی فاصلے پر جہاں میں تھا۔ سرسراہٹ محسوس کرتے ہی میرے اعصاب تن گئے اور میں نے غور سے فرش کا جائزہ لیا۔ دوسرے ہی لمحے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اپنے پیروں کے قریب ایک سانپ نظر آیا اور پھر وہ سانپ تیزی کے ساتھ میرے دونوں پیروں سے لپٹ گیا۔ اب میرے لیے قدم اٹھانا دوبر ہو رہا تھا۔ چند ہی لمحوں میں میرا جسم پسینے پسینے ہو گیا۔ سانپ کی گرفت اتنی سخت تھی کہ میرے پیروں کو کسی نے مضبوط رسی سے باندھ دیا ہو۔ یقیناً وہی سانپ تھا جو میں نے گزشتہ شب دیکھا تھا۔ اس کا رنگ بھی سیاہ تھا اور آنکھیں بھی غیر معمولی طور پر بڑی تھیں۔ اس کو میں نے سریتا کے کمرے میں بھی دیکھا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کیسے میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اس سے بچنے کے لیے حمزاد کے عمل کا ورد کرنا چاہیے۔ شاید اس کے سبب یہ ہو کہ عموماً کڑے لمحات میں حمزاد ہی کی مجھے یاد آتی تھی اور وہی ہمیشہ میری مدد کرتا تھا، مگر اس وقت حمزاد میرے قابو میں نہیں تھا۔ غالباً اس لیے میری توجہ حمزاد کے عمل کی طرف مبذول ہو گئی۔ عمل کے یہ وہی الفاظ تھے جو میں حصار میں بیٹھ کر پڑھتا تھا۔ چوراہے پر روٹی رکھ کر واپس آنے تک بہرحال عمل کا وقت تھا۔ اس دوران مجھ پر کوئی سحر اثر نہیں کر سکتا تھا۔ شرط صرف یہ تھی کہ میں اپنے ہوش و حواس برقرار رکھتا۔ مجھے یقین تھا کہ اس سحر کے سوا کچھ نہیں۔ پھر یوں ہوا کہ ادھر میری زبان سے عمل کے الفاظ ادا ہوئے، ادھر سانپ کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگی۔ میں عمل کا ورد کرتا رہا اور چند ہی لمحوں کے بعد میرے دونوں پیر اس کی گرفت سے قطعی آزاد ہو گئے۔ اچانک میری سماعت سے ایک تیز پھنکار ٹکرائی اور پھر میں نے اس سانپ کو تیزی سے ایک جانب رینگتے دیکھا۔ میں وہاں مزید رکے بغیر آگے بڑھ گیا، احتیاطاً اب بھی زیر لب عمل کا ورد کر رہا تھا، کہیں دوبارہ مجھ پر حملہ نہ کر دے۔ روٹی رکھ کر واپس آتے ہی جب میں نے کوٹھی کے گیٹ پر قدم رکھا تو میرے اعصاب ایک تیز نسوانی چیخ سن کر جھنجھلا اٹھے۔ میں تیزی سے عمارت کی طرف دوڑا۔ چیخیں اب بھی سنائی دے رہی تھیں، جیسے کوئی انتہائی کرب کے عالم میں چیخ رہا ہو۔ دوڑتے ہوئے میں نے سمت کا اندازہ لگایا تھا۔ وہ چیخیں کدھر سے آ رہی ہیں؟ چیخنے والی یقیناً سریتا ہی تھی۔ میں نے اس کی آواز پہچان لی تھی۔ خطرے کا احساس ہونے کے باوجود نامعلوم وہ کون سی قوت تھی جو مجھے دور رہنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میں دوڑتا ہوا وہاں پہنچا تو سریتا کے کمرے کا دروازہ بند تھا، البتہ کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ اپنی سانس کو قابو میں رکھتے ہوئے میں نے کھڑکی سے اندر جھانکا۔ وہ منظر اتنا ہی اذیتناک اور حیران کن تھا کہ چند لمحے کو میں گم سم کھڑا رہ گیا۔ سریتا فرش پر پڑی تھی اور وہی سانپ اسے بار بار ڈس رہا تھا۔ سانپ کا ہدف سریتا کے رخسار اور لب تھے۔ کبھی وہ سریتا کے ہونٹوں پر پھن مارتا، کبھی رخساروں کو نشانہ بناتا۔ سریتا کے چہرے کی جلد نیلی پڑ گئی تھی اور وہ مجھے بڑی عجیب نظر آ رہی تھی۔ سانپ کی آنکھوں سے نکلنے والی سرخ روشنی اس کے نیلے چہرے پر مرکوز تھی۔ اب سریتا کی چیخیں دم توڑتی جا رہی تھیں۔
مجھے یقین تھا کہ میرے علاوہ کم از کم ارشاد علی نے وہ چیخیں ضرور سنی ہوں گی، پھر وہ اس طرف کیوں نہیں آیا؟ کوئی اور نہیں تو ارشاد علی یقیناً اس وقت بیدار تھا، کیونکہ وہ مجھے ناشتہ کرانے کے بعد ہی سوتا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں کیا نہ کروں، میری عقل جیسے گم ہو کر رہ گئی تھی۔ پھر مجھے یاد آیا کہ حمزات کے عمل کا ورد کرنے سے میں اس کو ایک مرتبہ پھر زیر کر چکا ہوں، اور یہ اب سے کچھ دیر پہلے ہی کی بات تھی جب وہ میرے پیروں سے لپٹ گیا تھا۔ اس وقت میرے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات نہیں تھی کہ اب عمل کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ عمل کے الفاظ میری زبان پر آ گئے، مگر اس بار کچھ نہ ہوا۔ ہاں، میں نے اتنا ضرور محسوس کیا کہ اب وہ صاف میری طرف متوجہ ہو چکا ہے۔ یہ دیکھ کر خوف کی ایک لہر سی میرے جسم میں دوڑ گئی۔ دوسرے ہی لمحے سانپ کی آنکھوں سے شعلے سے لپکے۔ میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا، میری آنکھیں گویا اس کی آنکھوں سے ملی ہوئی تھیں۔ مجھے ایک جھٹکا سا لگا، پھر جیسے میں ساکت ہو گیا۔ سریتا کے کمرے میں جو عجیب سی غیر مانوس سی روشنی تھی اچانک غائب ہو گئی اور ہر طرف تاریکی پھیل گئی۔ میں نے اپنے اعصاب پر شدید بوجھ محسوس کیا۔ خوف کے سبب میں نے وہاں سے بھاگنا چاہا، مگر اپنے جسم کو حرکت نہ دے سکا۔ مجھے علم تھا کہ عموماً خوف کی زیادتی میں بھی ایسا ہوتا ہے، مگر میرے جسم کا حرکت نہ کرنا کسی اور ہی سبب کی وجہ تھا۔ اس کا سبب غالباً سانپ کی آنکھوں سے نکلنے والی وہ سرخ روشنی تھی جو براہ راست میری آنکھوں پر پڑی تھی۔ میں اس عالم میں سوچ سکتا تھا، دیکھ اور سن سکتا تھا، مگر اپنے جسم کو حرکت دینے سے قاصر تھا۔ میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ سریتا یقیناً ختم ہو چکی ہے، کیونکہ کمرے میں اب مکمل سکوت تھا۔ پھر نہ معلوم کتنی دیر میں اس حال میں رہا۔ میں چونکا اس وقت جب میں نے راہداری میں کسی کے قدموں کی چاپ سنی۔ غیر ارادی طور پر میں اس طرف مڑ کر دیکھا، اور اس بار میرا جسم حرکت کرنے سے قاصر نہیں تھا، گویا اب میں سحر کے اثر سے آزاد ہو چکا تھا۔ سامنے سے آنے والا ارشاد علی تھا۔ میرا خوف اب خاصا کم ہو چکا تھا، اور یوں بھی وہ ایک سے دو ہوں تو زیادہ خوف نہیں رہتا۔ تم کہاں تھے؟ میں نے ارشاد علی سے سوال کیا۔ آپ کے کمرے کے دروازے پر جناب، اس نے جواب دیا۔ پھر خود ہی بتانے لگا، یہ وقت آپ کے لیے ناشتہ بنانے کا ہوتا ہے، میں ناشتہ بنانے جا رہا تھا۔ تم نے سریتا کی چیخیں سنی تھی؟ میں نے اس سے دریافت کیا۔ چیخیں؟ وہ حیرت سے بولا۔ نہیں جناب۔ مجھے اس کا جواب سن کر حیرت ہوئی۔ جب مجھے سریتا کی چیخیں کوٹھی میں داخل ہوتے ہوئے سنائی دینے لگی تھیں، اور جب میں نے اس کے کمرے سے کافی دور تھا، تو پھر ارشاد علی کو کیوں وہ چیخیں سنائی نہیں دی تھی؟ میں سوچنے لگا، مگر یہ بھی یقین تھا کہ ارشاد علی مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ سنو، میں نے کچھ سوچتے ہوئے ارشاد علی کو مخاطب کیا۔ تم کھڑکی کے راستے سریتا کے کمرے کے اندر سے دروازہ کھولو، اور وہاں کمرے کا بلب بھی روشن کر دینا۔ جی جناب۔ اس نے قدرے حیرت سے میری طرف دیکھا، پھر آگے بڑھا۔ شاید اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ کمرے کا دروازہ دستک دے کر بھی کھلوایا جا سکتا تھا، مگر اسے کیا خبر تھی کہ کمرے کا دروازہ کھولنے والی اب اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ میں ایک طرف ہٹ گیا، اور ارشاد علی میری ہدایت پر عمل کرنے لگا۔ وہ کھڑکی کے راستے اندر کود گیا۔ پھر چند لمحے بعد ہی کمرے میں روشنی ہو گئی۔ اس کے بعد ارشاد علی اندر سے دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے آثار تھے۔ میں لپک کر کمرے کے دروازے تک پہنچا، مگر فوری طور پر اندر داخل نہیں ہوا۔ میں نے سریتا کو بدستور فرش پر پڑا ہوا دیکھا، اور میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر بھیج دیا۔ پہلی نظر میں وہ مجھے مردہ ہی نظر آئی تھی، لیکن دوسرے ہی لمحے میں چونک اٹھا۔ میں نے اس کے جسم کو خفیف سی حرکت
سے سانس کی آمد و رفت محسوس کیا، گویا ابھی وہ زندہ تھی۔ پھر میری توجہ اس کے چہرے کی طرف ہو گئی تو مجھے اور بھی حیرانی ہوئی۔ اس کے چہرے کا رنگ اب نیلا نہیں تھا۔ میں اب اس کی طرف بڑھا اور قریب جا کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ اس کے چہرے پر مجھے کوئی نشان نظر نہیں آیا۔ میں نے جھک کر اس کا شانہ ہلایا اور پھر اسے آواز دی۔ ارشاد علی بھی اب میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ آواز دینے اور جھنجھوڑنے کے باوجود بھی وہ بیدار نہیں ہوئی۔ میں ارشاد علی کی طرف پلٹا اور کہا، تم اسے اٹھا کر بستر پر ڈال دو۔ پھر میں نے مزید حکم دیا کہ اس کے بعد تم کمرے کی بتی بجھا کر دروازہ بھیڑ دینا، میرے لیے ناشتہ بنا کر لے آنا۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ کر میں نے لباس تبدیل کیا اور وضو کر کے فجر کی نماز پڑھی۔ پھر ارشاد علی ناشتہ لے کر آ گیا۔ عموماً وہ ناشتہ دے کر کمرے سے باہر چلا جاتا تھا، مگر اس وقت ایسا نہیں ہوا۔ کیا بات ہے؟ میں نے اس کی طرف نگاہ اٹھائی۔ اس کے چہرے پر تجسس کے آثار تھے۔ سریتا، اسے کیا ہوا جناب؟ وہ جاگ کیوں نہیں رہی؟ اور آپ نے مجھ سے اس کی چیخوں کے بارے میں؟ ارشاد علی، میں نے سختی سے اس کی بات کاٹ دی۔ اپنے کام سے کام رکھو اور ان باتوں میں اپنا دماغ نہ لڑاؤ، سمجھ گئے؟ جی جناب، سمجھ گیا۔ وہ سر ہلانے لگا اور پھر کمرے سے نکل گیا۔ مجھے یہ جان کر یقیناً خوشی ہوئی تھی کہ سریتا زندہ تھی، لیکن ابھی میری فکر اس طرف سے کم نہیں ہوئی تھی۔ آواز دینے اور جھنجھوڑنے کے باوجود اس کا بیدار نہ ہونا میری سمجھ میں نہیں آیا۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی ہے۔ کہانی کا بقیہ حصہ سننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو دیکھیے۔